اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باران رحمت آج نیوز کی سحری ٹرانسمیشن میں ہوں آپ کا میزبان سید شہریار آصف۔ آج ہم دوسری سحری کی نشست میں موجود ہیں اور آج ہم اپنی اس نشست پہ بات کریں گے رمضان المبارک کے پہلے عشرے پہ۔ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ یعنی عشرہ رحمت۔ اس عشرے میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اس عشرے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ دعا کرنی چاہیے۔ آج کی ہم نشست میں جانیں گے کہ ہمیں کون سی دعائیں کرنی چاہیے، کون سی عبادتیں کرنی چاہیے، اور اس کے علاوہ وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں، ان کے لیے کیا حکم ہے۔ ہماری رہنمائی فرمانے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی محسن الزما صاحب، اسلامی اسکالر ہیں، ہر سال آپ انہیں ہمارے ساتھ دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم محسن بھائی۔ السلام علیکم۔ ہمارے جو آج کے مہمان ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، سینئر سیاستدان ہیں، اس کے علاوہ ینگسٹ میئر کراچی رہے، اس کے علاوہ اور بھی بہت سی وزارتوں پہ رہے، بہت اچھی شخصیت کے حامل ہیں، ہر دفعہ ہماری نشست پہ آتے ہیں اور یہ ہمارے لیے ایک فخر کی بات ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر فاروق ستار صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور رمضان المبارک روزوں کی اور یہ جو ساعتیں ہیں اور گھڑیاں جو رحمتوں اور فضیلتوں سے بھری ہے، اس کی آپ کو بھی اور آپ کے سب دیکھنے والوں کو بہت بہت مبارک۔ خیر مبارک۔ ان کے برابر میں موجود ہیں ہماری بھابھی، اور یہ بھی ہماری نشستوں پہ آتی رہی ہیں، بہت اچھی خاتون ہیں، ان کے ساتھ ایک بڑا اچھا سا ٹائم گزرتا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں افشاں ستار۔ السلام علیکم بھابھی۔ السلام علیکم، رمضان بہت مبارک آپ سب کو۔ بالکل ٹھیک، بہت شکریہ۔ بہت شکریہ اپنی نشست کو۔ بھائی ایک تو یہ بات ہے کہ جب آپ ہماری ٹرانسمیشن میں نہیں آتے تو ہمیں انکمپلیٹ لگتا ہے، تو یہ تو آپ جب آ جاتے ہیں تو ہمیں کمپلیٹ محسوس ہوتی ہے۔ رمضان المبارک میں کیا اس وقت مصروفیات ہیں، کیا چل رہا ہے اس وقت؟ اس بار تو سر منڈاتے ہی اولے پڑ گئے نا۔ پہلے روزے سے ہی افطار ٹرانسمیشن کا سلسلہ تھا ایک چینل پہ، تو افشاں اور مجھے ہی بلایا گیا، تو میں نے کہا کہ اب تو ایسا بھی ہوگا کہ میں اگر کہیں نہ بھی جاؤں اور افشاں چلی جائے تو کام بالکل نمائندگی ہو جاتی ہے۔ تو ان سے میں نے کہا، لیکن کہ نہیں، ابھی کچھ سالوں تک تو آپ کو ان کو ساتھ بلائیں گے، پھر دیکھیں گے۔ نہیں اللہ تعالیٰ آپ کو تو ایک تو وہ ٹرانسمیشن تھی، پھر اس کے بعد کچھ دوستوں کے ساتھ ایک نشست تھی، کچھ بزرگوں کے ساتھ ایک نشست تھی۔ آج پہلا روزہ تھا اور یہ دوسری سحری ہے، اور پورا دن جو پہلا روزہ ہے وہ ذرا سا دن میں عجیب سا ہی گزرا تھا نا، کہ پتہ نہیں کس کا روزہ ٹوٹا ہوگا، کس کا روزہ کس نے رکھا ہوگا نہیں رکھا ہوگا۔ جو پارلیمان میں جو کچھ ہوتا رہا، تو ایک دنگل تھا، ایک لکی ایرانی سرکس وہاں لگا ہوا تھا، تو ظاہر ہے کہ اس پر بھی توجہ تھی، اور دعا یہی تھی خیر کی کہ بھائی یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے اس میں سے شر نہیں، کوئی خیر کے اسباب پیدا ہو، آمین، اور لوگوں کے لیے بہتری اور بھلائی کی کوئی صورت بنے، لوگوں کو کوئی موقع ملے، انہیں کوئی ریلیف مل جائے۔ باقی تو اقتدار ہے، کبھی اس کے پاس کبھی اس کے پاس، ایک موروثی نظام بھی ہے، ایک روایتی سیاست بھی چل رہی ہے، سب کی باریاں لگتی ہیں، لگتا ہے کہ اب پھر کوئی باریوں کا سلسلہ ہے، پتہ نہیں کیا ہے، لیکن لوگوں کے لیے اللہ کرے اچھا ہو۔ بس فاروق بھائی، جو آج کا ایک سینیریو چل رہا ہے جس وقت میں سیاسی سرگرمیوں پہ، اور آج ایک بڑا اہم وہ ہوا، اس پہ آپ کا کیا رد عمل ہے، کیا کہتے ہیں آپ اس پہ؟ دیکھیں، اب تو سپریم کورٹ ہی کو یہ تشریح کرنی ہے کہ آرٹیکل 5 کا استعمال ڈپٹی اسپیکر کی طرف سے جائز تھا، صحیح تھا، قانونی تھا، یا انہوں نے کھینچ تان کے اس کو استعمال کر کے عدم اعتماد کی تحریک سے اس وقت وزیر اعظم کو بچا لیا، اور وزیر اعظم صاحب نے بھی جو نتائج آنے تھے دیکھ لیے تھے، اس کو موقع لے کے انہوں نے اسمبلیاں تحلیل کر دی، اور بلکہ اس کی ایڈوائس کر دی، اور صدر نے اسمبلیاں تحلیل کر دی۔ اچھا، اب یہ آئین کے ساتھ اللہ نہ کرے کوئی کھلواڑ ہو، انہوں نے اپنی انٹرپریٹیشن نیک نیتی کی بنیاد پر کی ہو اور بدنیتی کی بنیاد پر نہ کی ہو، ورنہ تو اگر آخری بال تک کھیلنا تھا، میری رائے اور مشورہ تو یہ تھا، کھیلتے 140 ووٹ آپ لیتے، 195 وہ لیتے، پھر اپوزیشن کے لیڈر بن کر جو ٹائم بچا تھا اس میں آپ دکھاتے کہ بھئی آپ نے جو ایک پاپولر سپورٹ لی تھی، جو جلسے کیے تھے، بالکل، اور اس میں لوگ آپ کے ساتھ تھے، پھر جو نیریٹو ووٹ آف نو کانفیڈنس کا تھا وہ تو مہنگائی اور بے روزگاری اور معاشی بحران کا تھا، لیکن پرائم منسٹر نے ایک کام بڑا کیا کہ اب سیاست شاید شروع کی اور اپنے نیریٹو پر لے آئے وہ اپوزیشن کو، اور بات ہونے لگی امریکہ، روس اور چین کی، مہنگائی بے روزگاری تو پیچھے چلی گئی،
لیکن تو چلیں ایک اچھی چیز کی تو آپ اسی پر آگے لڑتے اور آگے جاتے، قومی سلامتی کی بات کرتے، قوم کو جوڑتے اور لوگوں کی امیدیں دوبارہ قائم کرتے، مایوسی سے نکالتے اور کہتے بھائی میں نے یہ کوشش کی، کچھ کامیابی ہوئی کچھ نہیں ہوئی، اب ٹھیک ہے ایسا ہو گیا، تو روایتی سیاست ہے، ایسا ہونا ہے۔ اور پھر اس میں ایم کیو ایم نے بھی اچانک ایک گھونسلے سے پر تولے اڑان بھری اور دوسرے گھونسلے میں چلے گئے۔ تو میں نے اس پہ تو بڑی ایک بھرپور پریس کانفرنس کی اور میں نے کہا کہ بھائی میں نے سخت بات بھی کی جو شاید مجھے کرنی چاہیے تھی، نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن کچھ انتباہ یعنی وارننگ دینی چاہیے تھی۔ پی ٹی آئی کی حکومت سے اگر آپ نالا تھے، آپ کے مسائل حل نہیں ہوئے تو 6 ماہ سے آپ یہ کہنا شروع کرتے کہ ہم مطمئن نہیں ہیں، کیونکہ آگے جا کے یہ ہونا تھا اور آپ کو اندازہ تھا کہ پی ٹی آئی نے کوئی ایسا کام نہیں کیا تھا کہ جس سے عام لوگوں کے مسائل حل ہوتے، تو اچھا تھا آپ پہلے سے مینٹلی آپ بھی پریپیئر ہوتے، لوگوں کو بھی پریپیئر کرتے، آپ کا ووٹ بینک بھی۔ فاروق بھائی جو یہ ایم کیو ایم نے یہ اچانک ایسا لگا کہ بھائی آپ نے اچانک دھوکہ دے دیا، اور فاروق بھائی یہی سوال پہ آ رہا یہ ہوں ایک سیاسی کردار ایم کیو ایم کا نہیں تھا ایسا۔ عوام کا اس پہ کیا رد عمل ہوگا؟ کیونکہ آپ عوام میں جاتے ہیں، عوامی نمائندے عوام سے ملتے ہیں، جو بھی ایم کیو ایم نے کیا کہ حکومت چھوڑ کے وہ اپوزیشن کے ساتھ مل گئے، تو اس پر عوام کو آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ عوام اس میں کیا کہہ رہی ہے؟ دیکھیں عوام تو پہلے وفاقی حکومت سے بھی مطمئن نہیں تھی، صوبائی سے بھی نہیں تھی، اور جب وفاقی سے نہیں تھی تو انہوں نے بھی کراچی سے اتنے ووٹ ملے تھے، 14 سیٹیں قومی اسمبلی کی، کچھ ملی کچھ دلائی گئی، چلیں 14 ہو گئی، 21 میں سے 2/3 آپ کو مل گئی۔ پھر آپ نے ایک دن کراچی میں رہ کے کوئی کیمپ آفس نہیں بنایا، یہاں کے منصوبوں کو آگے نہیں بڑھایا۔ اگر صوبائی حکومت کا تعاون نہیں تھا، ایسی شکایتی میں نے 2 سال پہلے ایک 4 نکاتی فارمولہ بھیجا تھا، میں نے عمران اسماعیل صاحب کے ہاتھ میں دیا، خرم شیر زمان کے ہاتھ میں دیا، میں نے اسد عمر کے ہاتھ میں دیا، اور میں نے خالد مقبول بھائی کے ہاتھ میں بھی دیا، اور میں نے کہا کہ دیکھیں یہ راستہ ہے صوبائی خود مختاری اور صوبائی حکومت کو بائی پاس کر کے مرکز سے براہ راست ترقیاتی تعمیراتی منصوبوں کا ایک جال بچھا دیں، K4 مکمل کر دے، 65 کروڑ اضافی یومیہ پانی کراچی کے مل جائے، گٹر اور کچرا اٹھانے کا ایک جدید نظام بنا دیں، اربوں روپے آپ کو مل سکتے ہیں اگر وفاقی حکومت 8واں قومی مالیاتی کمیشن بناتی، آرٹیکل 160 میں 140 کی انٹرپریٹیشن پہلے ہو جاتی، جو گلزار احمد شیخ نے اپنی چیف جسٹس کا جو وہ تھا اس کے آخری دن فیصلہ دیا میری پٹیشن پر، اور 149(4) میں ایک کمیشن بناتے تعمیراتی، اور اس میں ساری سیاسی جماعتیں آپس میں لڑے بغیر کراچی کے ایک معاملے کو اون کرتی، وہ ترقیاتی تعمیراتی کام اور سرکولر ٹرین، تو یہ 4 منصوبے ہو جاتے، ساری جماعتوں کو بٹھایا جاتا، وہ مشترکہ طور پر اون کرتے، اور اس میں صنعت کار تاجر بلڈر بھی ہوتے اور اربن پلانر اور جوڈیشری بھی۔ لیکن میرے خیال میں سارے کام نہیں ہوئے۔ پھر میئر کی پرفارمنس بھی ہماری ایم کیو ایم کی اچھی نہیں تھی 4 سال، لیکن وہ تو پورے 4 سال یہی بات ہوتی ہے کہ جی میرے پاس وہ اختیارات نہیں تھے۔ وہ 4 سال نہ رہتے نا، 3 سال بعد رخصت لے لیتے، اور ایک احتجاجاً 1500 کاؤنسلر تھے 2500 میں سے، ان کے پاس 1500 کاؤنسلر سی ایم ہاؤس کے باہر بیٹھ جاتے، وہ 10,000 کے برابر نظر آتے۔ فاروق بھائی کو مصطفیٰ کمال سابق میئر تھے نا، مجبور ہوتے آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے اس معاملے پر، اور پھر پوری کراچی آپ کے ساتھ آتی، آپ کچھ احتجاج کرتے، کچھ تحریک چلاتے، کچھ موبلائزیشن کرتے، عوام کو ساتھ لے کے چلتے نا۔ لیکن آپ 4 سال تک بیٹھے رہے، 53 خط آپ نے لکھے، اور اس کے بعد کچھ نہیں ملا، تو پھر آپ مگرمچھ کے آنسو بہا رہے۔ اچھا فاروق بھائی، یہی چیزیں ہم نے سوشل میڈیا پہ بھی ایک ویڈیو دیکھی تھی کہ جن سے لڑ رہے ہوتے ہیں انہی کے ساتھ شام کو بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، تو ظاہر میرا تو پالیٹکس اتنا کوئی تعلق نہیں پڑتا پالیٹکس سے۔ فاروق بھائی ایسا ہوتا ہے کہ وہ صرف لڑائی ہوتی ہے وہ اسکرین کی حد تک ہوتی ہے، جب پیچھے ملتے ہیں تو بڑے اچھے سے ملتے ہیں؟ دیکھیں اسکرین پر بھی لڑائی میں اگر تھوڑا سا تہذیب کو، شائستگی کا خیال رکھا جائے، اپنی بات مضبوطی کے ساتھ کی جائے، اپنے الفاظ کا چناؤ بہتر ہو، اور پھر اس کے بعد اس کو محسوس ہو کہ آپ نے بڑا کاری وار کیا ہے، بڑا تو یہ ہونا چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد اگر ملتے ہیں تو ایک آپ کو دیکھیں ورکنگ ریلیشن شپ بھی رکھنی، تو اس کا برملا اظہار کریں کہ ہم ورکنگ ریلیشن شپ رکھیں گے پیپلز پارٹی کے ساتھ، پی ایم ایل این کے ساتھ، پی ٹی آئی کے ساتھ، اور ملک کو آگے لے جانے کے لیے کسی کے پاس 2/3 کا واضح اور مؤثر مینڈیٹ قومی سطح پہ نہیں، اور پھر صوبائی سطح پہ بھی پیپلز پارٹی کے پاس اگر ایک مینڈیٹ ہے تو پیپلز پارٹی کو بھی یہ خیال کرنا ہے کہ کیا شہری اور دیہی کی خلیج ہے،
اس کو بھی کبھی پاٹا جائے گا, اس کو بھی کبھی ختم کیا جائے گا. اور یہ موقع تھا 14 سال بلا شرکت خیرے وہ حکومت میں رہے, تو چاہتے تو K4 مکمل ہو جاتا, کچرا اٹھانے کا یہ نکاسی آپ کا جدید نظام بن جاتا, سرکولر ٹرین مل جاتی. تو آپ یقین مانیں لوگ کہتے ہیں کہ ہم MQM کو ووٹ دیتے ہیں, اس MQM کو جو جا کے ہمارے ووٹ کا سودا کرتی ہے, تو پھر کیوں نہ پیپلز پارٹی کو ڈائریکٹ دیں, وہ بھی پیپلز پارٹی سے ہی مانگ رہے تو ہم ڈائریکٹلی مانگ لیں. تو میرے خیال میں اب بھی وہی اسی نہج پہ لا کے ووٹ بینک کو کھڑا کر دیا کہ آپ نے پیپلز پارٹی کو تو پابند کیا, لیکن یہ کمبائنڈ اپوزیشن تھی. آپ کو فضل الرحمان صاحب, شہباز شریف کو بھی ساتھ باندھنا تھا اور یہ کہنا تھا کہ اگر صوبائی حکومت ہمارے مطالبات پر عمل درآمد نہیں کرے گی تو دیکھیں میرا تجربہ بصیرت دیکھیں, تو پھر شہباز شریف اگر وزیر اعظم ہو گیا آگے جا کے تو وہ گورنر راج لگائیں, کچھ بھی کریں, ہمارے مطالبات پر پھر صوبے کا اختیار لے کے وہ اس پر عمل درآمد کریں. وہ بھی اس کے ساتھ آپ کے ساتھ پہلی مرتبہ پوری قومی قیادت کو آپ باندھ دیتے ایک معاہدے میں. پھر معاہدے میں آپ اگر کا لفظ لگا رہے ہیں, دعویٰ نہیں کر رہے ہیں کہ بھائی ہمارے بچوں کو ہمارے ڈومیسائل پہ روزگار نہیں ملا, کوئی اور آتا ہے وہ ڈومیسائل بناتا ہے اس کو نوکریاں مل جاتی ہیں, تو ہمیں کسی اور سے بغض نہیں ہے, وہ سب ہماری بہنیں بھائی بیٹے بیٹیاں ہیں, ہمارا کوئی تعصب وہ نہیں ہے, سندھی ہوں بلوچ ہوں کوئی اور زبان, ہزارے وال سرائکی سب ہمارے بھائی ہیں, ان سے ہمارا کوئی لڑائی جھگڑا نہیں. لیکن جو پالیسی ہے لڑاؤ اور تقسیم کرو اور لڑاؤ کی, میں اس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. اچھا فاروق بھائی, یہ کیونکہ اتنی شور وہ نہیں ہے, میں سوشل میڈیا کے حوالے سے زیادہ کیونکہ دیکھ رہا ہوں, سوشل میڈیا پہ تو 90% تو ایک طوفان کھڑا ہے. اس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی MQM نے اس وجہ سے کیا کہ وہ جو جابز نہیں مل رہی یا کوٹا سسٹم نہیں ہو رہا, وہ یہ جابز دلانے کے لیے انہیں یہ فیصلہ کرنا پڑا, اس وجہ سے انہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ ہاتھ ملانا پڑا. تو کچھ ایسی باتوں میں کچھ صداقت ہے؟ دیکھیں اگر اس میں صداقت ہوتی تو صرف جاب والے, دوسری شیک آپ معاہدہ بھی لے لیں سامنے, اس میں لکھا ہے کہ دی پوزیشن آف جابس ول بی اسیسڈ اینڈ ڈیفیشنسی if any, یہ پہلی سطر ہے مجھے یاد ہے. اچھا, مطلب اگر جاب کی پوزیشن کا تجزیہ کیا جائے گا دونوں مل کے, اور اگر اس میں کوئی کمی بیشی ہے تو اس کا ازالہ کیا جائے گا. اس کا مطلب آپ نے اپنا دعویٰ کرنے کی بجائے کہ 14 سال میں ہمارے بچوں کو, شہری سندھ کے نوجوانوں کو نوکریاں نہیں ملی, ڈگریاں لے لے کے مارے در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں, ان کو نہیں ملی, تو آپ ان کا مقدمہ لڑنے کی بجائے کہہ رہے ہیں کہ ہاں پہلے اسیسمنٹ ہوگا, اگر اس میں کمی بیشی ہوئی تو اس کا ازالہ. اس کا مطلب آپ خود اپنے دعوے کو نہیں رکھ رہے. آپ کا وکیل بھی کہا ہے کوئی بابو بادشاہ جس نے ڈرافٹنگ کی, میں نے تو یہ بات کی. جی فاروق بھائی, ہمارے یہاں عوام بیچاری کے ساتھ ایک مسئلہ ہے کہ وہ چاہے ووٹ اب کسی کو بھی دیں, میں کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کا نام نہیں لیتا, لیکن جو عوام کے بیسک ایشوز ہیں, پانی, مہنگائی, بجلی, میڈیسنز, یہ سب آسمان پہ پہنچ گئی ہے. تو ایک عام عوام اس وقت بڑی کنفیوز ہے, ان کے لیے پھر کون سا راستہ ہے؟ اگر میں بڑا کنفیوز ہوں کہ ووٹ دوں تو دوں کس کو, باتیں تو سب کی سیم ہیں, لیکن جب آتے ہیں تو پھر وہ ہمیں امریکہ کی پالیسیز بتانے لگتے ہیں, ہمارا جو بیسک مسئلہ ہے وہ نہیں حل کر رہے. دیکھیں اس وقت ظاہر ہے آپ کی ٹرانسمیشن کا جو بھی وقت ہے, کوئی لمبی بات نہیں کرتے ہیں, میں مختصراً بتاؤں کہ ایک قومی ایجنڈا مشترکہ طور پر ساری سیاسی جماعتوں کو وضع کرنا ہوگا, کم سے کم نکات والا, اور اگر ساری جماعتیں مل کر ایک بار یہ کر دیں تو قوم کا, عوام کا اعتماد ساری سیاسی جماعتوں پر اس حد تک آئے گا کہ لوگوں انہیں عوام کا بھی درد ہے. پہلا تو یہ کام کر لیں, ترجیحات طے کر لیں, معاشی ایجنڈے کو لے لیں. ایک ہم نے عشرت بھائی کے ساتھ میں نے مل کے کہا نا, وہ جو کہتے ہیں نا کہ چارٹر فار اسٹیبلٹی ڈیولپمنٹ اینڈ پروگریس, اس پہ سائن کر لیں ساری جماعتیں. یہ ہم نے آئیڈیا فلوٹ کیا, میں نے اور ڈاکٹر عشرت العباد نے. اچھا, اس میں کراچی کو بھی نمایاں جگہ دے دیں, اور کراچی کے ان 4 منصوبوں کو ساری جماعتیں جو کراچی میں بڑی 5 وہ مشترکہ طور پہ اون کر لیں. اگر یہ ساری جماعتیں کرتی ہیں یا جو کہتی ہیں تو عوام اس کی طرف متوجہ. اگر میں اور عشرت العباد کہہ رہے ہیں تو ہمارے پاس وے فارورڈ ہے, آگے کا ویژن ہے, اور اس میں یہ بھی ہے کہ 35% نمائندگی ہم کم از کم جو ہم الیکشن لڑیں گے, آزاد گروپ لڑیں یا MQM میں مجھے موقع ملے تو ہم MQM کے پلیٹ فارم سے لڑیں یا آزاد لڑیں, تو ہم یہ وعدہ کرتے ہیں کہ 65% نمائندے 35 سال سے کم عمر کے ہوں گے, بلدیہ میں بھی, قومی اور صوبائی سطح پر. یہی وے فارورڈ ہے. ہماری انا ہے اس عمر میں آ کے, ہمارے سخت موقف ہیں, میں اس کی شکل برداشت نہیں کر رہا, وہ میری شکل برداشت نہیں کر رہا. یہ بھی کہیں نہ کہیں فیکٹر ہے, کون کس کے نیچے کام کرے, شاید یہ مسئلہ بھی ہو. تو آئیں اس کا ایک بہتر حل نکال دیں کہ رابطہ کمیٹی کے انتخابات کرا دیں, انٹرا پارٹی الیکشن, اور اس میں 65% نئے چہرے
24 افراد نئے ہوں گے 35 سال سے کم, صرف 11 افراد سینئر ہوں گے جو اس میں رہیں گے, اور وہ بھی یہ کہیں گے کہ اگلا الیکشن ہم پارٹی کا نہیں لڑیں گے. یہ دیکھیں, اگر ہم اپنے سکسیسر کو, ہم اپنے نئے بچوں کو, نوجوانوں کو موقع نہیں دیں گے تو ہماری اجارہ داری, میں اور خالد بھائی یا عامر خان بھائی یا ہم سب 5 سال اور لڑ لیں تو شہری مجھے بتاؤ کہ اگر ہم میں سے کوئی جیت بھی گیا تو پھر ہم کیا ڈیلیور کریں گے یار؟ کیا اسی 5 سال کو ہم اپنی نئی قیادت کی کو کھڑا کرنے میں ان کو نہ لگائیں, ان کی تربیت میں, ان کی ٹریننگ میں. ہمارے نئے اسپوکس مین نئے بچے ہوں, اور ایسے بچے ہیں اس طرح کی ڈیبیٹ کرتے ہیں, اتنے باصلاحیت, اتنے قابل, اتنا اچھا آئی کیو ہے, اور سیاست کی سوجھ بوجھ رکھتے ہیں. تو میں سمجھ, اور پھر ان میں کرپشن بھی نہیں ہوگی نا. ہم بڑوں میں تو کہیں نہ کہیں جو میرا ایشو ہے, میرا جھگڑا ہے, وہ اسی سے تو یہ جو کرپشن ہمارے اندر آ گئی, جو زمینوں پہ قبضے کا ایک وہ سلسلہ ہو گیا. اب اس سے بچنے کے لیے بہترین طریقہ ہے اپنے نوجوانوں میں, نئی ٹیم, نئے چہروں میں آپ سرمایہ. لیکن فاروق بھائی پھر وہی بات ہے نا, جو پہلے والے بیٹھے ہوتے ہیں وہ بولتے ہیں کہ جی ابھی اتنا تجربہ نہیں ہے, جب تک ہم نہیں سکھائیں گے, اور وہ کہیں نہ کہیں اس نئے کے اوپر بھی چاہیں گے کہ ہم ہی مانیٹر بن کے رہیں اور جو ہم کہیں وہی وہ ڈیلیور کرے. اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ آج سے اپنا وے فارورڈ میں اپنی قیادت کو کیسے تیار کریں, یہ پلان بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیں نا, تاکہ آپ کمٹ کر لیں. آج اب میں اگر کمٹ کروں کہ اگلا میئر کراچی کا 35 سال سے کم عمر کا ایک نوجوان ہو, بیٹا بھی ہو سکتا ہے, بیٹی بھی ہو سکتی ہے. بالکل, کیوں نہیں, ایک بیٹی میئر کیوں نہیں ہو سکتی؟ بالکل ہو سکتا. بیٹا میئر تو بیٹی ڈیپٹی میئر, اور بیٹی اگر میئر ہے تو بیٹا ڈیپٹی میئر. تو یہ طے کرے, اور 65% کاؤنسل میں 35 سال سے کم عمر کے جوان اور نوجوان ہوں گے. یہ خالد بھائی بھی کہیں, آ کے عوام کے سامنے کہہ لو بھئی, لوگوں کا اگر اعتبار لینا ہے تو پچھلی غلطیوں کی معافی بھی مانگنی ہوگی, ان غلطیوں سے گریز بھی کرنا. 10 اوور کا میچ رہ گیا, اس میچ کو بھی بچانا اور اگلے میچ کی ٹیم بھی تیار کرنا. ہم موجود ہیں صبا کے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. صبا کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے, آپ کیسے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک. کیا بنا رہی ہیں جناب آج؟ آپ نے تو بڑا کلرفل سا یہاں پہ وہ لگایا ہوا ہے, کیا بنا رہی ہیں آپ؟ آج مکس سبزی بن رہی ہے 2 وے. سو ایک بیس کے ساتھ مکس سبزی کا ریگولر سالن بنے گا جو کہ پراٹھا نان کے ساتھ کنزیوم کر سکتے ہیں. ایک اسی سارٹیڈ مکس سبزی کا چیز آملیٹ بنے گا. چیز آملیٹ بنے گا. آپ نے سوچا ہوا ہے کہ آپ ویٹ بڑھا کے چھوڑیں گی ہمارا, کس طرح بنتا ہے یہ جی آپ بتائیں ہمیں, اور سبزی کون سی یوز ہو رہی ہے؟ سو اسینشلی میرے پاس 3-4 ورائٹی ہے ادھر. جو ہمارے یہاں بیسک سالن جو بنتا ہے پیاز اور ٹماٹر کے بغیر تو بنتا نہیں ہے, تو وہ تو ہے یہاں پہ. اس کے علاوہ شملہ اور مشرومز ہیں, باقی کوریانڈر ہے. اس کے علاوہ پیاز اور دہی کا پیسٹ ہے جس کو میں سالن میں یوز کروں گی, اور ایگز کے لیے ایگز کے لیے ایگز. تو یہ کتنی دیر میں تیار ہوتا ہے, یہ اس کا آئیڈیا کتنی دیر میں تیار ہو جاتا ہے یہ؟ سو دس از اندر ون آف مائی ویری کوئک ریسیپیز, اینڈ دس از ویری کوئک, لائک 20 منٹس ریڈی. اچھا, یہ کیا وجہ ہے کہ آپ اتنی کوئک ریسیپیز کیوں یہ کرتی ہیں؟ وہ جلدی ہوتی ہے, گھر میں بھی یہی ہوتی ہے آپ کا روٹین کہ جی جلدی بناؤ اور چلے جاؤ, گھر میں بھی یہ روٹین ہے؟ مجھے ایسے لگتا ہے کہ کھانے کو اگر ڈیلیشیس اور ایزی کر دیا جائے نا تو سب بنا سکتے ہیں. آپ اس کے اندر یوں نہیں کر سکتے کہ ایک ہی بندے کی ڈیوٹی ہے, بی اٹ یور موم اور اینی بڈی ان دا ہاؤس ٹو کوک. بٹ اگر ایزی ہو جائے گا تو وہ کوئی بھی کر سکتا ہے اور جلدی بن جائے گا, جلدی بن جاتا ہے. اور یہ اس کا خیال کس طرح رکھتے ہیں؟ اس میں مجھے 2 طرح کی مرچیں نظر آ رہی ہیں, تو یہ خیال کتنا ہوتا ہے, کتنا ڈالنا ہے, کتنا, یہ تھوڑا سا ہمیں بتائیں کہ اس کو کس طرح آپ ڈالیں گے, کتنا اس کے کوانٹٹی ہوتی ہے؟ سو ایکچولی بہت انٹرسٹنگ کویسچن ہے. سو بیسکلی کوکنگ کے اندر یہ ہوتا ہے کہ you can go حسب ذائقہ on everything. So as you go you can taste and decide if you want more. صحیح ہے, اور اگر کم کرنا ہے تو اس کے بھی طریقے ہوتے ہیں, بٹ with baking آپ یہ نہیں کر سکتے ہیں. سو یا کوکنگ میں یہ ہوتا ہے, تو اگر ڈال کے چیک کرتے رہیں, جس ٹیسٹ پہ آپ سیٹسفائی ہو رہے ہیں وہاں. بھابھی آپ کی جانب آئیں گے. رمضان میں تو ظاہر ہے آپ کی مصروفیات ڈبل ہو جاتی ہیں, اور وہ کہتے ہیں نا کہ جب آپ کسی کے ساتھ بہت رہتے ہیں تو اس کا اثر بھی آتا ہے. تو ظاہر ہے آپ فاروق بھائی کے ساتھ رہتی ہیں تو پولیٹیکلی چیزیں بھی آپ کو بہت ظاہر معلوم ہو گئی ہوں گی. رمضان المبارک میں کیا روٹین چل رہی ہے اس وقت؟ کل سے ابھی تک تو یہ ہے کہ ہم لوگ یہ 2nd چینل پہ آئے ہیں. کل ہمارا تھا رمضان ٹرانسمیشن تھا نیوز 1 پہ. اس کے علاوہ پھر افطار تو پھر گھر جا کے ہم لوگوں نے کیا تھا. لیکن یہ کہ افطار پہ یہ ہوتا ہے کہ فاروق کبھی بزی ہوتے ہیں, کہیں انوائٹیڈ ہوتے ہیں, پھر یا تو میں بھی ان کے ساتھ ہوتی ہوں. بہت کم افطار گھر پہ ہوتا ہے ہم لوگوں کا,
لیکن کوشش یہ ہوتی ہے کہ سحری گھر پہ ہی کی جائے نا, وہ ذرا صحیح لگتا ہے, سحری گھر پہ کرنا ذرا اچھا تو لگتا ہے. آپ کا پورا دن بھی پھر اس میں بزی ہو جاتا ہے, جی بالکل انوالو رہتا ہے. فرینڈ سرکل میں پھر وہ افطار پارٹی, اور اب تو نیا ٹرینڈ یہ شروع ہو گیا ہے سحری پہ سب انوائٹ کرنے لگے ہیں, تو وہ مطلب صحیح ہے, لیکن مجھے اتنا زیادہ پسند نہیں ہے سحری میں جیسے کہ جانا. پھر اس میں کیا ہوتا ہے نمازیں اور وہ قرآن شریف وہ سب بھی تھوڑی بہت مس ہو جاتی ہے, جو ہمارے عبادت کا جو ٹائم ہوتا ہے نا وہ تھوڑا اس میں مس ہو جاتا ہے. اچھا بھابھی, جیسے سب انوائٹ کرتے تھے پہلے جب ہم ہوتا تھا, تو ابھی بھی آپ کا یہ روٹین ہے کہ رشتہ داروں کو, مہمانوں کو انویٹیشنز دینا, گھر پہ آتے ہیں افطار کرنے, سحری کرنے؟ اب بہت کم ہو گیا ہے, کم ہو گیا جی بہت زیادہ کم ہو گیا ہے. بس یہ ہوتا ہے کہ ایک بڑا افطار ہوتا ہے جو فاروق کے جیسے ان کے جو کلوز ان کے ریلیٹیوز ہیں, ماموں ہو گئے اور خالو کی فیملی ہو گئے, یا ہماری فیملی سے کوئی ہو گیا, بس اس طرح سے ایک ہی ہوتا ہے افطار. پھر بہت سارے افطار نہیں ہوتے, یا تو ایک ایسا ہوتا ہے جو ان کا جو ہاں اس میں ہوتے وہ کر لیتے ہیں, کسی سال کیا کسی سال نہیں. ہاں ہر سال نہیں. تو پھر یہ رشتہ دار شکایت نہیں کرتے کہ بھائی آپ تو بلاتے تھے اور اب ہم ٹی وی پہ دیکھتے ہیں؟ اقارب کے ساتھ تو رہتی ہے, رہتا ہے, عزیز و اقارب کے ساتھ تو افطار رہتی ہے. پر ہم نے یہ بھی بنایا ہوا ہے نا کہ کوئی اور ہمارے افطار کو, اس سے پہلے ہم دوسری جگہ چلے جائیں. اچھا فاروق بھائی, جیسے بات ہو رہی تھی کہ وہ ایک ہم آپ سے ظاہر ہے وہ سیگمنٹ, آپ اس سیگمنٹ میں کیونکہ آپ کے پاس ٹائم آج کم ہوگا, کہ ہم بات کرتے تھے کہ جب ہم چھوٹے تھے یا بچپن تھا ہمارا, وہ ایک بڑا گولڈن ٹائم تھا. تو فاروق بھائی وہ ابھی آتا ہے کبھی ذہن میں؟ ظاہر ہے آپ لائف میں اتنا بزی ہوتے ہیں, وہ کوئی دوست, وہ ٹیچرز آتے ہیں اب ذہن میں کبھی؟ میرے خیال میں کئی مرتبہ آتے ہیں, کئی مواقع ایسے ہوتے ہیں, اور نوسٹیلجیا ہوتا ہے, اور وہ کہتے ہیں نا کہ یاد ماضی عذاب یارب چھین لے مجھ سے حافظہ میرا. تو بہت سی وہ باتیں بھی ہوتی ہیں, اسکول کا زمانہ, کالج کا, پھر میڈیکل کالج میں کس طرح پڑھا, سیاست بھی شروع کی, سوشل کام بھی کیے, پھر اپنے نئے آنے والوں کو پڑھاتے بھی تھے. ان میں ظاہر لڑکیوں کو پڑھاتے تھے, اور جب لڑکیوں کو پڑھاتے تھے تو لڑکوں کو بھی پڑھانا پڑتا ہے. بالکل. تو مطلب یہ کہ ساری چیزیں کی. اسپورٹس میں بھی کرکٹ کھیلی بہت, تو کرکٹ دیکھتے ہیں تو وہ بھی یاد آتا ہے. اچھا فاروق بھائی, جیسے میں نے انٹروڈکشن میں کہا تھا کہ آپ ینگسٹ میئر کراچی تھے, اور اس وقت کی فیلنگز کیا تھیں؟ ظاہر اس وقت میڈیا تو اتنا ہوتا نہیں تھا, جو آپ کام کرتے بھی تھے وہ اس طرح نمایاں نہیں ہوتے تھے جو اب ہو جاتے ہیں. تو وہ فیلنگز کیا تھیں جب پہلی دفعہ ایک ینگ لڑکے کو ایک چانس ملتا ہے میئر کراچی کا؟ وہ فیلنگز کیا تھیں اس وقت؟ مطلب بہت بڑا چیلنج تھا, اور ظاہر ہے کہ اس زمانے میں اگر میری پارٹی نے مجھ پر نظر انتخاب کیا اور مجھے موقع دیا اور مجھ پر اعتماد کیا, تو اس کا مطلب یہ کہ کچھ شاید میری لکھنے پڑھنے کی زیادہ ایک عادت تھی, اور میں بہت ساری چیزیں نوٹ کرتا تھا, ریکارڈ کرتا تھا, اس کا فالو اپ کرتا تھا. شاید وہ بات میری رابطہ کمیٹی کو اور اس وقت ایم کے ایم کے جو بانی ہیں ان کو اچھی لگی, تو انہوں نے جیل سے پھر میرا نام بھیجا تھا, اور مجھے بھی. اور ایک پارٹی میں خاص بات تھی کہ ڈسکلوز نہیں ہوتی تھی باتیں, مختلف نام آ گئے لیکن میرا نام نہیں آیا تھا اخباروں میں, اور جو گاسپنگ ہوتی ہے, قیاس آرائیاں. مجھے رات کو بلایا گیا اور کہا گیا جی صبح آپ کو یہ ذمہ داری دی جا رہی ہے. میرے تو ہاتھ پیر پھول گئے. بالکل, میں نے تو ہاتھ پیر جوڑ لیے کہ یہ مجھے نہ دیں, کسی سینئر کو دیں, میری تو ابھی عمر ہی کیا ہے, اور میری والدہ تو میرے رشتے دیکھ رہی ہیں, لڑکیاں دیکھ رہی ہیں میرے لیے. تو میں نے کہا میری والدہ کا کیا ہوگا, اب اتنا بڑا رشتہ جوڑیں شہر کے ساتھ, 1 کروڑ سے زیادہ کی آبادی کا شہر, تو کیا ہوگا. تو خیر ایمانداری کی بات ہے, پہلا سال 6 ماہ تو کم از کم سمجھنے میں اور سیکھنے میں بھی لگے, لیکن ایک جستجو تھی نا, اور محنت تھی, پورا وقت دیا, اور پوری ایک اچھی ٹیم ہمارے ساتھ تھی, ان کو ساتھ لے کے چلے. تو پھر 6 مہینے 1 سال میں پھر ہم منصوبوں کو ڈیلیور کرنے لگے تھے, اور پہلا فلائی اوور اس زمانے میں شروع ہوا, نکاسی آپ کی بڑی بڑی لائنیں وہ ہو گئیں. پھر ٹریٹمنٹ پلانٹ موری پور کا جو ہے وہ میرے زمانے میں لگا تھا. پھر 10 کروڑ گیلن پانی اضافی میرے زمانے میں آیا, K2. مصطفیٰ کمال بھائی نے K3 10 کروڑ مشرف صاحب کے ساتھ مل کے بعد میں کیا. تو وہ پانی اگر یہ 20 کروڑ گیلن نہ آتا, اور 14 سالوں سے یہ 65 کروڑ گیلن کا منصوبہ لٹکا ہوا ہے, جو نہ پیپلز پارٹی نے کیا, نہ شاید اس وقت ایم کے ایم کو تھوڑا موقع تھا, نہیں کیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ 20 کروڑ نہ آیا ہوتا تو آج کوہرام مچا ہوا ہوتا. ویسے جبکہ ہم پانی کے لیے ہر وقت رو رہے ہوتے, اس وقت تو ابھی تو پتہ نہیں کیا صورت ہے. اگر یہ 20 کروڑ ہم نہ لائے ہوتے تو ہمارا کوئی اور کام نہ دیکھے, ہماری
ہم میں خرابیاں بھی تھیں اور ہم سے غلطیاں بھی ہوئیں، یہ ساری باتیں ہیں، اور کرپشن بھی آئی، زمین پر قبضوں کا بھی ایک سلسلہ تھا، بالکل. لیکن اس کے باوجود بھی اگر 20 کروڑ گیلن پانی نہ ہوتا تو آج کراچی کا کیا حشر ہوتا. یعنی کہ کراچی والے تو پھر اب ہم کہتے ہیں نا بوند بوند کو واقعی میں ترس رہے ہوتے اسی لیے میں کہوں کہ 14 سالوں میں نہیں آیا. اب اگر یہ امید نہ دلائی لوگوں کو کہ بھائی اب 4 سال میں آ سکتا ہے کہ ساری جماعتیں یہ ٹھان لیں، ایک جگہ بیٹھ جائیں، سینئر اس کے جو تجربہ کار جو لوگ ہیں، پی ایم ایل این، ایم کیو ایم کے سارے دھڑے، پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی بھی، ان سب کو اس میں اپنی اونرشپ ڈالنی ہوگی. اور 1600 ارب 4 سال میں لینے، بھائی 40 ارب ملتا ہے، 4000 ارب کا ہم ٹیکس دیتے اور 40 ارب کی خیرات ملتی ہے، تو بھئی سر اٹھا کے جینا ہے، سر اٹھا کے چلنا ہے، خیرات نہیں اپنا حق لینا ہے، تو پھر اب 400 ارب لینا ہے سالانہ. اور اگر 4 سال تک یہ 400 ارب مل جائیں، 1600 ارب، تو سرکولر ڈرین، کچرا، گٹر اور یہ 65 کروڑ گیلن یہ سب ہو جائے گا. اچھا فاروق بھائی، جب آپ پالیٹکس میں آ رہے تھے اس وقت پالیٹکس میں آنا کیسا سمجھا جاتا تھا؟ ابھی تو چلیں کچھ لوگ اچھا سمجھتے ہیں، کچھ اپنے بچوں کو کہتے ہیں نہیں. بیچ میں ایک ٹائم آیا تھا 90s کا کہ لوگ کہتے تھے نہیں پالیٹکس میں نہیں، جب آپریشنز اور ڈفرینٹ وہ ہو رہی تھی. تو اب اس وقت جب آپ آئے تھے اس وقت کیا سمجھا جاتا تھا؟ پالیٹکس میں آنے کی گھر سے پرمیشن تھی والدہ کی طرف سے کہ بھائی ٹھیک ہے آ جاؤ پالیٹکس میں؟ میڈیکل کالج میں چونکہ کوٹا سسٹم کی وجہ سے داخلے میں مشکل ہوئی، وہ ناانصافی، وہ ظلم تھا، اس نے مجھے اندر سے بڑا کسمسایا اور اس بات پر آمادہ کیا کہ ہمیں اس ظلم اور ناانصافی کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے. اور پھر ایک یہ تحریک اور ایک تنظیم بن گئی تھی APMSO. تو میں نے بھی میڈیکل کالج میں بہت پہلے سال تو کہیں داخلہ نہیں ملا، 1 نمبر سے رہ گیا. پھر 10 پرچے جب دہرائے، ریپیٹ کیے، تو بھی کراچی میں نہیں ملا، جام شہروں میں ملا. پھر وہاں جو قوم پرستی کا رجحان تھا اس سے جو مزاج ٹھکانے آئے، آؤ بھگت ہوئی اور فرسٹ ایئر پھول جس طرح، تو پھر اندازہ ہوا کہ بھائی ساری زبان بولنے والے، ساری قومیتوں کی کہیں نہ کہیں اسٹوڈنٹس ونگ سے ہمارا کوئی نہیں ہے، کراچی والوں کا بھی، حیدرآباد والوں کا ہونا چاہیے. وہ تھا، جوائن کیا، پھر پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا. تو پہلا کانفیڈنس، میں اصل میں اسکول لائف میں شرمیلا فاروق تھا، میں شرمیلا فاروق ہی نہیں، شرمیلا فاروق تھا. تو پہلا کانفیڈنس بیت بازی کے مقابلوں میں جب میں نے حصہ لینا شروع کیا، پھر ٹرافی ملی، تو اشعار مجھے جلدی یاد ہوتے تھے. تو مجھے معلوم ہوا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک صلاحیت دی ہے، یہ مجھے پتہ چلا. تو اس سے پہلا کانفیڈنس آیا. اردو زبان، اردو کے پیپر میں میرے اچھے نمبر آتے تھے، اس سے کانفیڈنس آیا. پھر کوٹا سسٹم کے خلاف جو ٹھانی اور کمر کسی اور باہر آئے اور لوگوں کو قائل کیا، تو لگا کہ نہیں، آپ لوگوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں، آپ کا کمیونیکیشن کا اسکل ہے، آپ لوگوں کو لیڈ کر سکتے ہیں، لوگوں کو کسی ایک مقصد کے لیے جمع کر سکتے ہیں. تو میں ان پڑھے لکھے گھرانوں سے کہتا ہوں جنہوں نے اپنے بچوں کو سیاست سے دور کیا ہوا ہے، کیونکہ انہوں نے یہ محاورہ ہے کہ ڈونٹ پلے پالیٹکس وتھ می، یعنی پالیٹکس اتنا گندا گیم ہو گیا. یعنی اگر غلط اور خراب لوگ ہیں، اگر اچھے لوگ نہیں آئیں گے، اچھے بچے اچھے گھرانوں سے نہیں آئیں گے، تو پھر پالیٹکس کا. اچھا فاروق بھائی، ورڈ پالیٹکس اس کو برے ہی سینس میں کیوں لیا جاتا ہے؟ کہ ایک وہی والی بات ہوتی ہے نا کہ ہم کہتے ہیں یار یہاں بڑی پالیٹکس ہے، یہاں جاب نہیں کرنی، یہ خاتون بڑی پالیٹکس کر رہی ہیں، تو یہ پالیٹکس کو ایک برا ہی ورڈ کیوں کہا جاتا ہے؟ پالیٹکس تو ایک اچھی چیز بھی ہو سکتی ہے. دیکھیں، پرائم منسٹر صاحب نے بات کی تھی نا کہ مدینہ کی ریاست بنانا ہے، تو مسجد نبوی تو پہلا سیکریٹریٹ تھی، یعنی مسجد میں سیاسی فیصلے ہوتے تھے، کس کا گورنر، کہاں کا گورنر کس کو لگانا، وہ فیصلے ہوتے تھے. تو یہ جب ساری صورتحال ہوئی تو اس کا مطلب ہے کہ پالیٹکس تو بری نہیں ہے، پالیٹکس میں برے لوگ ہیں اور اچھے لوگ یہ سوچ کر ہی نہیں آئیں گے کہ تشدد ہے، اس میں جان جانے کا بھی خطرہ ہے. بالکل. تو اب تھوڑا سا اس میں ٹھہراؤ آیا ہے، یہ موقع ہے، ویکیوم ہے، خلا ہے. اب اگر اچھے لوگ نہ آئے تو پھر اگر وہی لوگ رہے جنہیں کرپشن کرنی ہے، جنہیں اپنی لیگیسی کو بچانے کے لیے موروثی سیاست کرنی ہے، وڈیرے، جاگیردار اور پھر شہری اربن وار لارڈز اگر وہی رہے، تو پھر اچھے لوگ نہیں آئیں گے، تو پھر یہ نظام سدھرے گا. اچھا فاروق بھائی، کیا الیکشن لڑنے کے لیے کہتے ہیں جی بڑے پیسے کی ضرورت ہوتی ہے، بغیر پیسے کے آپ الیکشن نہیں لڑ سکتے، تو کوئی ایک بیچارہ لڑکا کیسے سوچے گا کہ یار میں الیکشن لڑوں؟ ایسا ہے؟ پیسہ ضروری ہوتا ہے الیکشن لڑنے کے لیے؟ دیکھیں، ایسا نہیں ہے. ہمارا تو ماڈل ہی یہی تھا شروع میں، بعد میں ہم نے بھی پیسوں پہ انحصار کرنا شروع کر دیا، بڑے فنڈز پر. جب آپ بڑے فنڈز پر لیں گے تو پھر ان کے بڑے کام بھی آپ کو کرنے پڑیں گے، اور وہیں سے پھر آپ کمپرومائز کریں گے اپنے اصولوں پر، اپنے نظریے پر، اور جو
अच्छी हुक्मरानी का तस्वर है वो कंप्रोमाइज़ हो जाएगा, गुड गवर्नेंस बैड गवर्नेंस में चेंज हो जाएगी। फिर आप नेपोटिज्म पर जाएंगे, साले सालियों को टिकट दे देंगे, नंद भावच ये सब आ जाएंगे, फिर कज़न्स आएंगे, फिर चाचा मामे, भाई कौमी असम्बली में चाचा मामे थे, सूबाई में भांजे भतीजे, फिर मतलब ये कि जो जीता वो वज़ीर, जो हारा वो मुशीर, और जो बाकी बचे वो सफ़ीर बनाकर आपने बाहर भेज दिए। ये फिर वो रिवायती सियासत। अच्छा जी, इसमें लेकिन हमने शुरू में यकीन माने हमारी बहनों ने बेटियों ने चूड़ियाँ उतार कर दी थी, जलसे होते थे अगर आप याद करें, वो असल में हमारा असासा था, वो पॉलिटिक्स थी, नज़रिया थी, उसी की तरफ मैं वापस ले जाना चाहता हूँ। और वो जब होगी जब इंट्रा पार्टी इलेक्शन करा के 65% हम 35 साल से कम उम्र के लोग। बिल्कुल जी, ये सवाल मैंने इस पर पूछा फारूक भाई से, ये कि मुमकिन ज़ाहिर है, ये है होगा। इनका एक बड़ा तजुर्बा है कि हमारे यहाँ पॉलिटिक्स वर्ड को बहुत ही बुरा समझा जाता है, जबकि पॉलिटिक्स वर्ड बुरा नहीं है। वही वाली बात है कि शायद पॉलिटिक्स में लोग बुरे आ गए और जो अच्छे हैं वो इस डर से छुप के बैठेंगे जी ये तो जगह ही गंदी है, यहाँ के क्या